لعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الہود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 50 سے ہم شروع کریں گے۔ 49 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، پھر 52 ہمارا جو ہے پورا ٹاپک گیا تھا استغفارات پہ۔ تو اب نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اختتام کو پہنچا تھا۔ پھر جو ہے اب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتفرد بکمال الذات وجمیل الصفات المنزہ عن مشابہت المخلوقات، احاطہ علما بجمیع الکائنات ووسع سمعہ جمیع الاصوات۔ الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے۔ بے شک یا رب۔ تو انشاءاللہ ہمارا 12واں پارہ ہے، آپ کو پتہ ہے جز 12 ہے اور سورۃ الہود ہے۔ تو ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا تھا سورۃ الہود کی آیت نمبر 48 میں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اختتام کو پہنچا تھا۔ بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی واقعہ نبی ہم نے آپ کو بتایا یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کو کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے نہ آپ سسم جانتے تھے، نہ آپ سسم کی قوم قریش مکہ جانتی تھی، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کو تسلی بھی دی کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ان کی بھی تکذیب کی، ایمان کے نہ دیا۔ تو اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سسم سے کہ اس کے لیے آپ صبر کرتے رہیے، جو یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، تو آپ اس پر صبر کریے، اور کیونکہ انجام کار متقیوں کے لیے ہی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ۔ سورۃ الہود آیت نمبر 50، 50 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَيَا قومی، اور یا اے قومی میری قوم، وَيَا قومی اور اے میری قوم، اے میری قوم کہاں گیا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن؟ ہمیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، وَيَا قومی و اور الا طرف عادن قوم عاد کے، اخاہم ان کے بھائی، ہودن ہود، قالا اس نے کہا، یا قومی اے قوم میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارا، من الہ کوئی الہ معبود، غیرہ اس کے سوا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، مفترون جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ آیت نمبر 50 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھا۔
اسکرین رک گئی ہے، یہ مجھے لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہے کہ رک گئی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی رک گئی ہے آنٹی اسکرین. ہاں اچھا چلے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل خرابی کر لیں گی جیسے اللہ کو منظور ہوگا. چلے سن تو رہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دیے، بصارت دی، ساری قوتیں دی. اور ویسے کون سا زوم تھا، لے کے ہی کتابیں اور تفسیر بیٹھتے تھے نا. اب رواں ترجمہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 50 کا. اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو. یعنی آیت میں اللہ تعالیٰ، ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کیوں کہا ہود علیہ السلام کو؟ بھائی اس لیے کہا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، مطلب بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد، یعنی کہ ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، عاد علیہ السلام کی انہی کی قوم میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو ہاں دیکھیے آگے آپ کا وَإِلَىٰ عَادٍ، و اور الا طرف عادٍ عاد کے، اخاہم اخا بھائی، ہم ان کے، ہودن ہود کو بھیجا. قالا اس نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ماں نہیں لکم تمہارے لیے، من الہین کوئی الہ، برحق غیرہ اس کے سوا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، مفترون. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. رواں ترجمہ آیت نمبر 50 سورۃ الہود. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. تو ہم اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الہود آیت 50. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت کو دیکھیں. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، یعنی کہ بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد تھے. قالا یا قومی، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا. آیت دکھا دیجئے. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی اعبدو، عبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ بھی شرک کرتے تھے، مان کے نہیں دے رہے تھے ہود علیہ السلام کا پیغام. جس طرح اور پیغمبروں کے ساتھ آپ پڑھتی آئی ہیں کہ وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے، اللہ کی پہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے. تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد سے کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. کہ کس طرح کا جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کیا جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کیا جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر، کہ تم دوسروں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. مطلب یہ تھا، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کا تو کوئی شریک ہوتا ہی نہیں. تو یہود علیہ السلام کی قوم احقاف کے علاقے یمن میں حضرموت کے علاقے میں تھی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر پہ ہے. آیت نمبر 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا قومی، اے میری قوم. آیت نمبر 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. نیکسٹ اسکرین. یا قومی، یا اے قومی میری قوم. ہم اس کو میری قوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا تو نہیں ہے یہاں پر، ذرا دیکھیں کوئی بتائے گا میری کیسے پتہ چلا؟ یا قومی کو دیکھیں. یہ میم کے نیچے کسرہ ہے، میم کے نیچے کسرہ ہے. جی میم کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں می نا، یا قومی. ٹھیک ہے جی، جی بالکل کریکٹ، جزاک اللہ خیر. جی یا قومی، اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم، اسألو میں سوال کرتا، تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان نہیں، اجر یا میرا،
اجریہ اجر میرا اللہ مگر الا اس پر الذی جس نے فطرنی فطرہ پیدا کیا نی مجھے فطرنی پیدا کیا مجھے افلا کیا پھر لا نہیں افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقلون عقل سے کام لیتے تعقلون تم عقل سے کام لیتے رننگ ٹرانسلیشن روا ترجمہ 51 اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں یا قومی اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرن ان اجریہ الا علی اللہ اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کے لیے میں کوئی اجر کوئی صلہ کوئی اجرت کوئی پیسہ کچھ بھی تم سے نہیں مانگتا ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اس کے ذمے ہے الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے اس کا اجر دے گا افلا تعقلون تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت کے اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے ظاہر سارے پیغمبر نے نہ کوئی قیمت مانگی نہ کوئی اجرت مانگی نہ کوئی لالچ تھا کسی بھی پیغمبر وہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو بغیر اجرت اور لالچ کے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تو اور تو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں تو یہ آیت میں جو ہے نا یا قومی اے میری قوم یہ جو ہے ایک دعوت کا طریقہ کار ہے یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ اے کافروں اے مشرکوں یعنی اے میری قوم انہوں نے خطاب کیا اے میری قوم ٹھیک ہے یہ اے میری قوم یعنی اے میری قوم تو یہ ایک انداز ہے دعوت کا تبلیغ کا کہ اے میری قوم اور ہمیں ویسے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہہ دیں اے کافر اے مشرک اے منافق کبھی بھی آپ کو آپ وسلم کی زندگی میں دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں اجمعین انہوں نے کبھی نہیں کہا حالانکہ منافق ان کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور آپ وسلم نے کن کو بتا دیے تھے منافق کے کوئی نام کون تھے رازدار آپ وسلم کے کون سے صحابی تھے جی حذیفہ رضی اللہ عنہ جی جزاک اللہ خیر حذیفہ بن یمان کو جو ہے نام بھی بتا دیے تھے لیکن کبھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے ججمنٹل ہم نہیں ہو سکتے یہ اللہ کو پتا ہے کیونکہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں ایک روایت ہے رجسٹر آف دا روایت کہ اور جو ہے تم تو دوزخ میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا یہ کہنے والے کو اور اس کو جنت میں ڈال دیا جو کہ بڑا پرہیزگار اور عبادتیں کرتا تھا تو ہمیں کبھی ججمنٹل نہیں ہونا یا کسی کی تکلیف پہ بھی کہ ہاں اس نے ٹھیک ہے ہمیں پتہ بھی ہو اس کا پاس کے والدہ کو ستایا ہو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو کیا تو نہیں کہ ہاں اس نا گناہ گار ہے دیکھو اس کو کتنی مصیبت آ گئی بستر کا ہو گیا یا ہو گئی اور فلاں اولاد کیسی ستا رہی ہو جو بھی نہیں آپ کو نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے پھر کتنی استغفارات کر رہی ہو اللہ سے کتنی معافی مانگی ہو بعض دفعہ جو ظلم ہوا ہے نا ظالم بھی ہمارے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفارات کی ہوں معافیاں مانگی ہوں کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات کیونکہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی تو اس نے کتنی نیکیاں کی ہو کتنا نادم ہوا ہو نا تو کوئی بھی چیز میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کہ وہ جنتی ہے وہ دوزخی ہے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں نہیں کہہ تو وہ روایت بھی میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس ایسا کہنے والے کو کہ میں بہت وہ ہوں اور تم جو ہے دوزخی ہو تمہارے تو ہمارے سے اللہ نے اس کہنے والے کو جو بڑا اپنے آپ کو پرہیزگار بتاتا تھا اس کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنی نفس کی پاکی مت بیان کرو کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون پاکیزہ ہے کون جو ہے اچھا ہے کون برا ہے آیت نمبر 52 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورۃ الہود وَيَا قَوْمِ آیت 52 اور یا اے قومی میری قوم و یا قومی اور اے میری قوم استغفروا بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے تم پھر توبو توبہ کرو الیہ طرف اس کے یرسلی وہ بھیجے گا السماء آسمان کو علیکم تم پر مدرارن بہت برسنے والا دال رارا درر وَيَزِدْكُمْ وہ اور یزید زیادہ دے گا کم تمہیں وَيَزِدْكُمْ اور زیادہ دے گا تمہیں
زائی یا دال. تو یہاں بیچ میں یا کیوں آیا ہے روٹ ورڈ میں؟ زائی یا دال کیوں ڈالا بیچ میں؟ روٹ ورڈ میں یا کیوں آیا؟ زائی یا دال، زے یا دال؟ کیونکہ وہ زیادہ مقدار میں بہت زیادہ حروف علت ہے نا، وائی واو الف یا. حروف علت ہے. حروف علت، جی جزاک اللہ خیر، وہی کی بارک اللہ فیک. حروف علت ہے یہاں پہ. وائی جو ہوتا ہے واو الف یا، حروف علت تین ہم لفظ الفابیٹ یوز کرتے ہیں نا، تو یہاں ورڈ کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہے. حروف علت ہے تو یا زائی یا دال، زے یا دال. قوتن قوت، قوی قوی سے، الا طرف، قوتکم تمہاری قوت کے، ولا اور نہ، تتولو تم تولو منہ پھیر لو، تتولو تم منہ پھیر لو، مجرمین مجرم بن کر. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف، آیت کو دیکھتے ہیں. اور یہ 52 پورا ایک ٹاپک گزرا ہے. جو لوگ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، فیس بک پہ سن رہے ہیں، تو وہ ہمارا پورا ٹاپک 52 پہ گزرا ہے. یوٹیوب پہ ریکارڈنگز ہیں، تو یہ پورا ٹاپک گیا 1 گھنٹے کا، تو وہ آپ لوگ وہاں پہ سماعت فرما سکتے ہیں یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے، آیت 52 سورۃ الہود ہمارا پورا ٹاپک گیا ہے اس پر. ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات چیت اس پہ ہم نے لیکچر ہو گیا ہے. تو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے کیا کرو؟ استغفروا، بخشش مانگو. ربکم، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والوں سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. تو یہاں پہ ربکم کو پالنے والا میں نے کیوں کہا؟ کیوں یہ ترجمہ ہوا؟ رب کے 3 معنی ہیں نا، کیا معنی ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. جی، تو وہ پالنے والا ہے، خالق مالک مدبر. ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ اس سے معافی مانگو، معافی طلب کرو، کیونکہ وہ مان کے نہیں دیتے تھے، تکذیب کرتے تھے اللہ کے کلام کی، پیغمبروں کی. تو پھر ہود علیہ السلام کی. ثم توبو الیہ، پھر کیا کرو؟ اس کی جانب میں توبہ کرو، توبو کرو، توبہ کرو. تو کیا ہوگا؟ تو اپنے رب سے معافی مانگو گے اور توبہ کرو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا. تو مدرارا یعنی مدرارا کہتے ہیں زور کی بارش کو. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں بڑھائے گا، قُوَّةٌ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم پر برسنے والی بادل بھیج کر تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے گا. یعنی مال، اولاد، مادی قوتیں، جو مٹیریل ہمیں چاہیے ہوتے ساری زندگی میں گزارنے کے لیے، کھانا پینا، رہنا سہنا، دھاتیں، جتنی چیزیں ہیں، اور ایمانی قوت بھی بڑھائے گا. تو قوتن الا قوتکن، یعنی تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، مادی قوت دے گا، ایمانی قوت بڑھائے گا تمہاری. ٹھیک ہے، یہ سب کرے گا. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ استغفار کی تلقین کی، اپنی امت کو یعنی اپنی قوم کو توبہ استغفار کی تلقین کی، اور اس کے 2 فائدے بیان فرمائے کہ جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں. قوت پہ قوت ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، تو اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں. کھیتی کھلیان اور زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مال آتا ہے، اور تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے، مال میں، اولاد میں، مادی قوت میں، ایمانی قوت میں، وغیرہ وغیرہ میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول وسلم نے فرمایا، جو کوئی استغفار کا التزام کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ، اور پھر اللہ آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ،
اور تم جو ہے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو مجرم بن کر، تم ایسا مت کرو، روگردانی نہ کرو، یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، جو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو، اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہگار بن کر پیش ہوگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اعقاف کے علاقے میں یمن میں حضرموت میں تھے، انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ سے روکا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں اپنی اس نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا اجر، میرا ثواب، ان اجری کیا ہے، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تو اس کا اجر ثواب تو میرا رب مجھے دے گا۔ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ یہ دنیا رخصت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا ہے؟ حود علیہ السلام، اور تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں، بس تم نے جو یہ گناہ کیے، روگردانی کی، تو تم استغفار میں لگ جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اور توبہ کرو، گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو اور آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ تو یہ دونوں باتیں جس میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر آسان کرتا ہے، اس کا کام اس پر سہل کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، حود علیہ السلام نے قوم عاد سے، سنو ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی، اور تمہاری قوت و طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی۔ اور ہم نے حدیث بھی اس پہ دیکھ لی۔ اچھا، اب ہم انشاءاللہ اچھا پھر ایک اور سورۃ النوح کی بھی آیت ہے استغفار اور توبہ کرنے کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اور یہ سب کے لیے میں پیغام اللہ نے دیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ استغفارات کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔ استغفار کے معنی طلب کرنا، اور توبہ پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ توبہ اور استغفار سے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو کہ آپ نے ان آیات میں دیکھا۔ اور جہنم میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے تو بہت ڈیٹیل میں کی ہے لیکن تھوڑا سا بریف کر لیتے ہیں، پورا ایک ٹاپک ہمارا گزرا ہے، تو آپ لوگ اس کو تو بار بار سنیں، اس کو بہت فارورڈ کریں، یوٹیوب پہ ہے آپ کی ریکارڈنگ، واٹس ایپ پہ بھی بھیجی گئی، فیس بک پہ بھی ہے۔ تو جہنم میں لے جانے والے اعمال، زبان سے کسی کو اذیت دینا، غیبت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا، غیبت کرنے والے کو تو آپ وسلم کو معراج کی رات دکھایا گیا کہ وہ چونکہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، تو ان کے ناخن جو ہے تانبے کے ہیں، اور وہ ان سے جو ہے اپنے منہ اور اپنے گردن کو نوچیں گے۔ جھوٹ آپ کو پتہ ہے منافقت کی علامت ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے آیت بھی ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور پھر قبر میں بھی عذاب ہوگا، قبر کے عذاب پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر میں جو موت کے بعد جو قبر میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ عالم برزخ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہاں سات اسکارپینز، بچھو، سانپ ہوں گے، اور جن کے ساتھ ساتھ منہ ہوں گے، جھوٹ بولنے والوں کی یہ سزا ہوگی، وہ ان کو ڈس رہے ہوں گے۔ تکبر، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اونٹ جو ہے بلبلا رہا تھا، تو آپ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کو جو ہے، وہ تو رحمت للعالمین تھے نا، تو اونٹ آپ وسلم کو دیکھ کر بلبلایا، اور تو آپ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کا خیال کیا کرو،
اس کو اچھا کھانا دیا، جو کچھ اس کی غذائیں دیا کرو۔ زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا، ٹخنوں سے اونچا پہنتے مرد تو وہ نہیں پہننا چاہیے۔ اور ہم خواتین بھی لانگ ڈریسز جو ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ دلہن کی جو ٹیل ہوتی ہے 1-2 گز کی ہوتی ہے، اور وہ چلتی ہوئی جو ہے اسٹیج پہ آتی ہے، تو زمین کو چھوتا ہوا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ میں سب سارے جہنم میں لے جانے والے گناہ کے کام بہت ڈیٹیل میں آپ کر چکے ہیں، لیکن میں نے کہا تھوڑا بریف کر دیں۔ زکوٰۃ نہ دینا، آپ کو پتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کے لیے ایک سانپ ہوگا جس کا نام شجاع ہے، وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا کنز کہتے ہیں خزانے کو جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا۔ کسی کے یہاں سے آواز آ رہی ہے جو فون پہ ہیں؟ اگر ہم میوٹ کریں گے نا تو آپ کا فون میوٹ ہو جائے گا، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں یا جو بھی جس کے یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے جو میوٹ کر سکتے کر لیں۔ فون والے میوٹ نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو آپ کا چلا جائے گا پورا۔ تو آپ لوگ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے یہ شور کی آواز نہ آئے اور ڈسٹربنس نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ اور رسول سے اوپر ہماری آوازیں نہیں ہونی چاہیے، یہ آیت بھی آپ کو پتا ہے نا۔ مکمل وضو نہ کرنا، تو اپنی جو ہے ٹخنے جو ہے سوکھے نہ رکھیں، گیلے ہوں۔ آپ کی کونیاں جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے، تو وضو مکمل ہونا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنا، وہ بھی جہنم میں جانے والے گناہ کے کام ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نماز کا حساب لو، اور وہ کہیں گے فرض کم ہے تو سنت سے پورے کیے جائیں گے، سنت سے بھی کم ہوں گے تو نفل سے پورے کیے جائیں گے۔ تو ہماری تو ویسے بھی نمازیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے، تو کوشش کریں خشوع خضوع اور تذلل سے پڑھیں۔ یقوم الناس الی رب العالمین، تو وہ یقوم الناس یعنی کہ جب آپ کھڑے ہوں تو قیام کریں تو سوچیں کہ یہ اس دن کا کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن کا، یہ سوچ کے پڑھیں تو اچھی نماز ہوگی، خشوع اور خضوع اور ذل و تذلل سے۔ حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام سے اپنے بچوں کے پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، مکر و فریب نہیں کرنا چاہیے، فریب کی باتیں مکر کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کسی کے خلاف مکر کرنا، فریب دینا، دھوکے بازیاں کرنا، گفتگو میں بد احتیاطی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ زبان ہی جو ہے نا وہ ہمارے 360 جوڑے جو کہ آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے 1400 سال پہلے ہم نے بتا دیا کہ ہمارے جو ہے 360 جوڑے ہیں، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے ہمارے 360 جوڑ سے پناہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ تم اچھی چلنا، تم چپ رہنا، ورنہ ہم سب آگ میں جلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی ہے نا سویٹ ورڈز میلٹ دا اسٹون۔ آپ تو بات گفتگو میں بد احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، من اور اذن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم احسان بھی جتا دیتے ہیں، من کہتے ہیں احسان جتانا، اذن تکلیف پہنچانا، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہ چیزیں ہو جائیں۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کاٹنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان بنانے سے پہلے رحم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو تمہیں جوڑے اسے میں جوڑوں، جو تمہیں کاٹے اسے میں کاٹوں۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ رزق میں کشیدگی ہو، رزق کشادہ ہو، رزق میں فراوانی ہو، تو جو ہے قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داریوں کو جوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اور عمر بھی بڑی ہوگی تو کیا ہوگا کہ عبادات اچھی ہوں گی اور وہ جنت میں لے جائیں گے۔ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، تو ایک آدمی جو تھا وہ پہلے شہید ہو کے چلا گیا دنیا سے، دوسرا آدمی جو تھا وہ بعد میں گیا، تو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ تو آپ سے سب کو خواب بھی بتاتے تھے نا، کہ جو بعد میں گیا ہے شہادت کے جام نوش کر فرمان کے بعد والا، یا جو جنگ میں جو ہوئے تھے، تو وہ شخص جو ہے اس کو جنت میں پہلے دیکھا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صحابی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو 1 سال زیادہ نہیں ملا، زیادہ نمازیں پڑھنے کا، زیادہ عبادت کرنے کا؟ تو اگر لمبی عمر بھی ہے تو کیا کرے کہ اچھی اپنی نماز، اپنے حقوق اللہ اچھے کر لیں، نمازیں اچھی پڑھ لیں، کیونکہ سجدے کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کرو، کیونکہ ایک صحابی نے فرمایا جس طرح دنیا میں ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا جنت میں بھی ساتھ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت کرو۔ تو فرض نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، اور پھر نوافل بھی ہمارے ہونے چاہیے، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اور جو ہے قیام اللیل وغیرہ جو ہے، رمضان میں بھی تراویح وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔
لان تان نہیں کرنا چاہیے، ویل لکلی ہمزۃ لمزہ، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری شکر گزاری کی تو میں مزید دوں گا، زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور پھر لوگوں کا بھی شکر گزاری کریں، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار، لیکن بہت بے جا تعریف نہ کریں کہ وہ فخر میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دین کا کام بھی کر رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ کما رہا ہے نا، اور ہمیں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی کام کی تو میری تعریفیں ہوں، بس ہم تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہے ہیں، خاص طور پہ دین کے کام اور دنیا کے بھی ہم تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں، دنیا کے میں بھی کسی کو فائدہ پہنچائیں گے اس کا بھی اجر ہے، دین دنیا ساتھ چلتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ ہم نے ہمارے ڈیٹیل درس میں بھی پڑھا تھا، جو ہماری پورا ٹاپک گیا ہے کہ، اور اس کی بار بار ہم قرآن میں وعید پڑھتے ہیں کہ جو ہے جھوٹ اور افطرا باندھنے والوں کا انجام برا ہے، جو اللہ رسول پہ جھوٹ اور افطرا گھڑے کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جبکہ نہ اللہ نے ایسی بات کی ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ فحش کلامی جو ہے، بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسے گانے، نہ ایسی چیزیں سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 7 کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک، شرک شرک جو کرے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، تو جو ہے شرک کرے گا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ زمین و آسمان کے برابر جو ہے گناہ لے کے ملے، لیکن وہ توبہ استغفارات کر لے، جو کہ ابھی ہم نے آیت میں بھی پڑھا، تو میں اسے، اور سچی توبہ، توبۃ النصوح ہونا چاہیے، کر لے کہ اس کو کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے پھر وہ گناہ نہ کرے اور اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ تو وہ اتنے زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ شرک کیا، میری الوہیت، میری ربوبیت، میری ذات و صفات، میرے اسماء و صفات میں، تو اس کو میں جو ہے معاف نہیں کروں گا۔ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، آپ کو پتہ ہے کہ جادو سے کتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کو، عجیب عجیب مشکلات میں لوگ آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور جس پہ جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، وہ بہت مشکل میں آ جاتا ہے، تو جادو کا علاج بھی قرآن سے کرنا چاہیے۔ تو جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، تو جادو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر گناہ کے لیے جو ہے استغفارات ہیں، توبہ ہے، توبہ کر لینی چاہیے اور سچے دل سے کرنا چاہیے۔ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، آپ سے نے فرمایا اپنی 2 انگلیاں ملائی، اپنی کلمے کی انگلی اور دوسری انگلی اپنی انڈیکس فنگر اور دوسری فنگر، کہ میں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ اور میں ایسے ہوں گے، جیسے اپنی 2 انگلیاں ملائیے، اپنی کلمے کی انگلی اور دوسری انگلی، تو ویسے میں ان کے ساتھ ایسے ہوں گا۔ تو اگر کوئی یتیم، کوئی بچے کے والدین انتقال کر گئے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، 18 سال سے نیچے جو ہوتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں نا، تو جو ہے آپ کی آپ کو سنبھالنے کسی رشتے دار نے، بھائی بہن نے دے دیا ہے، اور اس کے پاس مال بھی ہے اس کے والدین کا چھوڑا ہوا، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس مال کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہو کے ہم سے مانگے نا۔ تو یتیم کا مال بھی نہیں کھانا چاہیے، قتل بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قتل 3 صورتوں میں ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جو ہے زنا کر لے، تو آپ کو پتہ ہے کہ زنا کی سزا جو ہے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ جو زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو دین مسلمان ہو کے پھر دین سے پھر جائے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے لیکن اگر اس کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ دین میں آ جائے، پھر بھی نہیں آتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے دوبارہ سے، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے جو ہے جان بوجھ کر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے۔ سود کھانا آپ کو پتہ ہی ہے، آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سورۃ البقرہ میں بھی، اور قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے کہ سود کھانا ایسے ہی ہے، جو یوزری ہوتی ہے، ربا جو ہوتا ہے، کسی طرح کا بھی سود ہو، کسی چیز کے لیے بھی آپ نے، دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے، گھر گاڑی جو بھی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، گھٹتا بڑھتا سود نہ کھاؤ، سود ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو
اللہ اور رسول کے خلاف جنگ تھوڑی کر سکتے ہم. اور ایسے ہی ہے سود کھانا، جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے باولا کر لیا ہو. سود کھانا ایسے ہی ہے جیسے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ بھرنا ہے. اگر ہماری قسمت میں گھر ہے یا کوئی بھی بڑی چیز ہے تو وہ سود کے بغیر بھی مل جائے گی. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ رکے تو آپ کو پتہ ہے پہلے قریہ، شہر، بستیوں میں ہمارے ہوٹلز اور موٹیلز نہیں ہوتے تھے، تو وہ بستی والوں کا پہ یہ ہوتا تھا لازم کہ وہ کوئی بھی مہمان آئے تو اسے رکھیں، اور پہچانے بھی جاتے تھے کہ یہ کوئی نیا آدمی آ گیا بستی میں. تو ایک آدمی نے، آپ سفر میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ایک آدمی نے بڑی اچھی مہمانی کی، بہت اچھا آپ کو رکھا. تو آپ اتنے خوش ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا، سوچا کہ میں اپنا یہ اونٹ اس آدمی کو دے جاؤں گا. تو جب صبح اٹھے تو اونٹ بھی غائب، آدمی بھی غائب. جب دیکھا تو بازار میں اس کو فروخت کر رہا تھا، اس کو سیل کر رہا تھا، اس کو بیچ رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال طریقے سے بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے جو جلدی کی اور حرام طریقے سے اس کو کما لیا نا. تو جو ہے حرام طریقے سے بھی آیا نا، مال نہیں کھانا چاہیے، سود بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، جنگ سے جو ہے مسلمانوں کا جہاد کھڑا ہو تو اس میں سے بھی مردوں کے لیے نا، ہم تو جنگوں پہ نہیں جاتے، ہمارا تو جہاد گھر میں ہی ہے، بچے اور شوہر اور گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا. تو جو جہاد کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جانے والا گناہ ہے. لیکن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والی جو استغفار جو پڑھ لیتا ہے تو وہ اگر جہاد سے بھی بھاگا ہے لیکن سچی توبہ ہونا چاہیے، توبۃ النصوح ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا. سورۃ النور جو ہے اس کی آپ کو شروع کی جو آیات جو ملتی اس کے بیچ میں 10 آیات ہیں، وہ پوری کی پوری بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے برات میں نازل ہوئی کہ تمہاری زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے کے چل رہی تھی، اور جو ہے تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے، کیوں نہیں کہا تمہاری زبانوں نے، اور تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے، جہنم میں جانے والے گناہ کے. کسی کی بیٹی بہو بیٹیوں پہ بات کرنا، اگر محلے میں کچھ دیکھتے بھی ہیں یا رشتہ داروں میں بھی تو آپ چپ ہو جائیں، کسی کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ دعا کیا کریں. تو یہ تو ہم بہت ڈیٹیل میں ہو چکا، تو میں نے تھوڑی سی بات آپ کے آگے رکھی. پھر جو ہے ہم استغفارات تو دیکھتے ہیں کہ دونوں نبی جو ہے قرآن میں بیشتر آیات ملتی ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، مغفرت مانگو. تو ایک حدیث ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں میں کو آباد رکھتے ہیں، یعنی جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو میں زمین والوں پہ عذاب نہیں دیتا، اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی وجہ سے جمع ہوتی ہیں ہم سب، اللہ کی وجہ سے رخصت ہوتی ہیں، اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب روک لیتے. تو بہت، اور پھر جو سحر کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں. تو استغفارات کیا کریں سحری کے وقت، یعنی تہجد پڑھا کریں، بہت استغفارات کریں. تو اگر ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو پھیر دے تو کتنی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا طارق بن عشیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیا کہا کروں، تو دعا دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے. اور جو ہے کیا ہے کہ اس کو 2 سجدوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ کلمات ہیں. پھر اس کے بعد ہم چلیں اور بھی استغفارات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو محفل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتوں کی محفل میں ہم ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میری خطائیں معاف کر دیجئے. آمین بولتے جائیے، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں. دوسری والی ہے پھر رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. دوران مجلس کی دعا رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، میری توبہ قبول کر لیجئے، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بخشنے والے ہیں.
اور یہ ہم دوران مجلس بھی پڑھ سکتے ہیں 100 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار مجلس میں پڑھ لیتے تھے یہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہاں آیت نمبر 53 کر کے ہم اینڈ کر لیں گے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ آج بہت لیٹ ہو گیا تھا. ٹیکنیکل خرابی ہماری ایک بہن کو بھی تھی اور ان کا بھی فون اور ہمیں بھی تھی. چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالو وہ بولے، یا وہ قالو انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود، ماں نہیں، جے تنا لایا تو ہمارے پاس، ببینتین کوئی واضح دلیل، وما اور نہیں ہے، نحنو ہم، بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، الہ ان کی جمع، ان قولکا تیری بات سے، وما اور نہیں ہے، نحنو ہم، لکا تجھ پر، بمومنین ایمان لانے والے. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. انہوں نے جواب دیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا اور انہوں نے کہا توبہ استغفارات کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، کوئی دلیل لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قالو یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا قوم عاد نے، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کہا تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں ہے، وما نحنو بتارکی آلیتنا عن قولکا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحنو لکا بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی قوم تھی کہ ایک نبی تو آپ کو پتہ ہے دلیل لاتا ہے، دلائل اور براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل دی ہوتی ہے. لیکن جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جو ہے بات کو مان کر ہی نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ دلائل کے باوجود وہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو نہ کوئی دلیل ہے، نہ کچھ کوئی بھی دلیل نہیں. تو قوم ہود علیہ السلام نے بھی اسی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ دیں. یعنی معبودوں سے ان کو اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت تھی. تو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے اس کی کس کی، ہماری بہن جو ہے میجبین بہن، ان کے بھائی کی بیمار ہیں تو ان کی شفا کے لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی آیت، رکوع کی آیت، قوما کی آیت دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قوما کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جی دعا کرتے ہیں. قومے کی دعا نہیں لے سکی نا میں، ٹھیک ہے چلیں. فریز ہو تو ہاں ویسے بھی ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی تو ٹیکنیکل خراب، پھر بھی آپ نے اتنا ہمیں اسکرین دے دیا اور ہم نے پڑھ لیا. چلیں ہم دعا کرتے ہیں. ادونی استجب لکم. چلیں مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کو سنتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں الہی کل مسلمات، مومن مومنات شامل ہیں، جتنے مریض ہیں وہ سب شامل ہیں، ہمارے جتنے پیارے بیمار ہیں، مسلمان میں سے جتنے مریض ہیں سب شامل ہیں، اور ہماری حاضر غیر حاضر تمام بہنیں شامل ہیں. یا الہی کوئی یہ نہیں کہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، سب کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی مشکلات میں یا الہی ملوث ہیں، تو ہمیں معاف کر دیجئے اور ہماری شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. ہماری میجبین بہن کے جو ہے بھائی طاہر نام ہے ان کا، تو ان کی بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، ہمارے طاہر بھائی کو بھی. اور ہم آپ سے کی سکھائی ہوئی دعا، مسنون دعا مانگتے ہیں، اس کی جیسی کوئی دعا ہی نہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہم عظمت والے سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں
کہ وہ سب کو شفا دے دے، ہمارے طاہر بھائی کو بھی، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کو، جتنے بیمار ہیں سب کو. اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے. آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ رکھ چھوڑے. آمین یا رب العالمین. یا الہی یہ میری بہنیں آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہیں الہ العالمین. سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، سب کی جائز تمنائیں آرزویں پوری کر دیجیے الہ العالمین. ہمارا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما لیجیے یا الہی. انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، میں نے بھی ہاتھ پھیلائے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے الہ العالمین. ہمیں حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے. آپ سسم کے روزے کی، مسجد نبی کی زیارت بار بار نصیب عطا فرما دیجیے یا الہ العالمین. یا الہی، ہم نے جو نہیں مانگا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے الہی. ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو بھی اپنا مطیع فرما بردار بنا دیجیے. اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم علمنا الکتاب. اللہم علمنا التاویل. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. یا الہ العالمین، موثقرات آسان کر دیجیے، میزان پہ نیک عمل کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا، پرسرات آسان فرما دیجیے گا. ہمیں اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائیے گا الہ العالمین. ہم سب کی جو جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجیے، مشکلات آسان فرما دیجیے، بیماریوں سے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے الہ العالمین. ہمارا ہاتھ دینے والوں میں رکھیے، دینے والوں کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. ہمارے رزق میں کشادگی برکت عطا فرما دیجیے یا الہی. مرتے دم تک ہمارے تمام عضو کو سلامت رکھے، ہمیں پیسوں کی اور جان کی محتاجی سے بچا لیجیے گا الہ العالمین. اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں بہتر عطا فرما دیجیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا الہی، ہمارے بچوں کو، شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، متقیوں کا امام بنا دیجیے الہ العالمین. سب کو دین پہ چلا دیجیے، صراط مستقیم پہ چلا دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم پہ چلا بھی دیجیے اور ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی دیجیے، اور یا الہی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. الہی، آپ نے ہمیں اس خطے پہ بھیجا ہے، ہم سے صدقہ جاریہ والے کام کروا دیجیے. مدرسے، شفا خانے، یتیم خانے، بیوہ خانے، الہی اسلامک یونیورسٹیاں قائم کر دیجیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام لے لیجیے یا الہی. یا الہی، ہمیں قرآن کا عالم، قرآن کا حامل، قرآن کو اٹھانے والا، پھیلانے والا اور قرآن کا عامل، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. سبحانک. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہمارا جو ہے اچھا چلے، اب انشاءاللہ ہماری ملاقات منڈے کو ہوگی، اور کل جو نہیں فرائیڈے کو ہوگی انشاءاللہ، جمعے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے میں اینڈ کرتی ہوں اس پر. اور کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیت سے متعلق تو آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں.